وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 1 حصہ اول. سامعین کرام، آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم قرآن پاک کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دین داری جتلا رہے ہو حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے. لفظی ترجمہ: قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے جبکہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون، کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے. سامعین کرام، سورہ قاف ہے، اس کا نزول کا سال جو ہے وہ 3-4 نبوی، یعنی مکی صورت ہے یہ، اور یعنی 5 نبوی سے پہلے اس کا نزول ہے. سامعین کرام، تو اس میں تھوڑا سا لیکن 3 سال تک تو نبوت کے ابتدائی 3 سال تک تو انفرادی تبلیغ تھی، یعنی
انفرادی. پھر جو ہے 3 سال کے بعد جو ہے وہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو اس کے بعد جو ہے یعنی اس عرصے کے بعد یہ صورت کا نزول ہے، تقریباً 3-4 نبی، بہرحال 5 نبی سے پہلے. قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے. موضوع اس صورت کا تقریباً آخرت ہے. بہرحال یہ اس کے موضوع ہے، یہ شان نزول وغیرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور ایک بات جو ہے سامنے کرام، دیکھیں ہدایت اس وقت آتی ہے جب اندھیرا ہو. روشنی جب اندھیرا ہو تو روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. انسان جب تاریکی میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور فضل سے روشنی کا انتظام کر دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سے کام لیں اور ہوش سے کام لیں، اور نور کی اگر کوئی متلاشی ہے تو اس کو روشنی مل جائے. بہرحال اس میں جو پہلی قسم ہے قرآن کی ہے سامعین کرام، قرآن المجید. قرآن یعنی بزرگی والا، شان والا، مجد. ہم کہتے ہیں نا انہو حمید مجید، بے شک وہ یعنی درود شریف کے آخر میں پڑھتے ہیں انہو حمید، انکا حمید مجید. تو یہ مجد جو ہے یہ بزرگی، شان والے، بڑائی والی چیز. تو یہ گواہ ہے اس بات پہ. بہرحال یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اس میں سے جو دعویٰ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اب تھوڑا سا اگر میں آپ کو لفظی ترجمہ سامنے کام کر کے بتاؤں تو پھر جتنی بھی بات ہو سکے گی کر لیں گے. بل عجیبو، بلکہ یہ تعجب میں پڑ گئے، ان جاءہم منذر منہم، جب آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا، جب ہم مر جائیں، اور وکننا ترابا، مٹی ہو جائیں، ذالک رجع بعید، یہ واپس لوٹنا ہے بہت دور کا. یعنی یہ بڑی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان کا کیا کیا چیز کم کرتی ہے ان میں سے. ما تنقص، کیا کم کرتی ہے، الارض، زمین، منہم، ان کے، یعنی مرنے کے بعد ان کی کون سی چیز کہاں جاتی ہے ہم جانتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے یعنی ایک محفوظ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یعنی یہ کہیں نہیں جا سکتے. بلکہ کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب میں. اولم ينظروا الى السماء فوقہم، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے. کیف بنیناہا، کس انداز سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے. وزیناہا، اور اس کو میں نے مزین کر دیا ہے. وما لہا من فروج، اور اس کا کوئی شکاف نہیں ہے، اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے، شکاف نہیں ہے. والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور رہنے کے قابل بنایا ہے. والقینا فیہا رواسیا، اس میں میں نے پہاڑ بنائے ہیں. وانبتنا فیہا، اور اگائے ہیں اس میں، من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے بہیج، نباتات، مختلف قسم کے نباتات. تبصرتاً، یہ روشن دلائل ہیں، بینائی ہے. والذکریٰ، نصیحت ہے. لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. اچھا، بہرحال یہ میں نے لفظی ترجمہ سامعین کرام اس لیے پڑھ دیا تاکہ تھوڑا سا سورت کے مضامین سے آپ کو آگاہی ہو جائے. دیکھیں ایک میں تمہیدی مضمون بھی بیان کروں گا، اور اس کے شروع میں بات یہ ہے، یعنی پیغمبر جب آتے ہیں سامعین کرام تو 3 چیزیں بنیادی وہ پیش کرتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے، یعنی انسان کی کامیابی سے ہے. انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو بعث بعد الموت پر یقین کامل رکھنا ہوگا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا پڑے گا، اور پھر اس کو رسالت کا بھی قائل ہونا پڑے گا. تو یہ تینوں آپ دیکھ لیں کہ قرآن کا جو مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اکثر ان کے موضوعات میں
یہی 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ احکامات پھر آئے ہیں، یعنی دیکھیں 13 سال، یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ 13 سال دلائل پہ بات ہوئی، یہ عقیدے پہ بات ہوئی ہے، نظریات پہ بات ہوئی ہے، پھر جو ہے باقاعدہ 8 سال جو ہیں یا 10 سال وہ پھر قرآن نازل ہوئے۔ 23 سالوں میں اس کا وہ ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، 13 سال مکی دور اور 10 سال جو ہے مدنی دور۔ تو اس میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اصل جو چیز ہے وہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ اصل ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو یا عقیدہ گڈمڈ ہو، محض اعمال ہوں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اور سامعین کرام میں ضرور عرض کروں گا، میں اور آپ جن ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ان کا یعنی ہم سے اپنی منزل گم ہو گئی ہے۔ عقیدہ، دیکھیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ، ہمارے عقائد یعنی جو یقین ہے وہ سارا کا سارا مادیت پرستی پر ہے اور مادے پر ہے اور دنیا پر ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور پیغمبر جب بھی آتا ہے سامعین کرام، وہ آپ کو کل کی بات کرتا ہے، آج تو اس کے ساتھ اگر آپ کل مان لیں گے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر آپ آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کے قائل ہو گئے دل سے اور یقین کر لیا، تو دنیا بھی آپ کی بہت اچھی گزرے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کی یہ دنیا بہت اچھی گزرے گی۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، دوسری جگہ ہے تو اس کو ہم ایک بہت اچھی زندگی دیں گے۔ اور سورہ ہود میں دیکھنے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت ملے گی۔ اگر دیکھیں یہ دنیا تو موضوع نہیں ہے نہ پیغمبر کا نہ قرآن کا، ہاں دنیا میں رہنے کا طریقہ ضرور پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے جو عام طور پہ ہم لوگ یہ بات سوچنے، اس طریقے سے سوچنے پر تیار نہیں ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یقیناً اس سوچ کے ہم محتاج ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا یقین یعنی جس پر یقین ہونا چاہیے، جس پر اس پر ہمارا یقین ہو جائے۔ اس وقت تو سامعین کرام جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ، یقین جو ہے ظاہر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوب ارشاد فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت آخرت باطن سے یہ غافل ہیں، آخرت وہم عن الآخرۃ غافلون۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جو ایک بات تو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا سامعین کرام، کہ دیکھیں قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اس کو، اور یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، اور یہ تا قیامت ہدایت کی ایک کتاب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ محض اپنے شان نزول تک اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے لوگ اس کو اپنے حالات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے اپنے لیے ہدایت لیں گے۔ اگر ہم قرآن کو شان نزول تک محدود کر دیں اور یہ بیان، میں اگر آپ کو شان نزول کی تفصیلات بیان کرنے لگوں تو سارا وقت میرا اس میں چلا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ میں اگر اس قرآن سے اپنے لیے ہدایت نہ ڈھونڈوں تو پھر اس قرآن کے مطالعے کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ یہ بات بھی تو سوچیں نا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ کہنا پڑے گا، بعض تفسیروں میں اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کو اس کے شان نزول کے مطابق بیان کر کے بس باقی بحث ختم کر دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب یہ قریش مکہ ظاہر ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3 سال یعنی تیسرے چوتھے سال کے سال جو ہے نبوت کا، اس کا شان نزول ہے۔ اب میں اگر وہاں کے حالات بیان کرنے لگوں اور ساری اپنی بحث جو ہے وہاں تک محدود کر لوں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں یا ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ بھئی ہمارے لیے اس میں کیا ہے،
تو میرے خیال میں کہ ہم نے اس کا سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، میں بیان کا حق نہیں ادا کر سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی سوچے اور سمجھے۔ تو یہ سمجھنا جو ہے یہ ہم نے اپنے لیے ہے، نہ کہ ہم اس کو شان نزول تک محدود کر دیں، بس وہاں کی تفصیلات بتا کے میں خاموش ہو جاؤں کہ بھئی یہی میرا حق تھا، میں نے ادا کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن 200% جو ہے، 1000% میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آج کے لیے ہے۔ اور میں سامعین کرام آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو حالات، یہ میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں، جو حالات اس قرآن کے نزول کے وقت تھے بے نہیں وہی حالت آج بھی ہے۔ آج بھی اللہ سے انکار ہے بحیثیت معبود، دہریت ہے، اللہ کو ہم نہیں مانتے بطور الہ واحد۔ یہ تو کوئی ماننا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں اللہ موجود ہے، یا اللہ ایک ذات ہے، یا اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ عقیدہ تو مشرکوں کا بھی تھا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا یہ بات غور سے سنیں کہ جو حالات اس وقت تھے، یعنی نزول قرآن کے وقت، وہی حالات یہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سارا مادیت پرستی کا دور ہے، اس وقت بھی مادیت پرستی تھی۔ اگر تھوڑا سا یعنی حالات و واقعات میں فرق تھا وہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد یہی تھی، مادیت پرستی تھی، اور غیر اللہ کو پوجنا تھا، غیر اللہ کی طرف توجہ تھی، غیر اللہ کی محبت تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج مادیت پرستی نہیں ہے۔ آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوا ہم نے اور معبود بنا لیے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود گڑھ لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ آج بھی ہمارے معبود ہیں۔ کرسی، آج دیکھیں الیکشن ابھی ہو گیا ہے، اگست کا مہینہ ہے، جولائی میں ہمارا الیکشن تھا 2018 میں، ہو گیا ہے۔ ہزاروں نشستیں سینکڑوں تھیں، ہزاروں طالبین تھے اس کے، اور سارے جو ہے ان کی دوڑ جو تھی وہ اسلام آباد کی کرسی تک نشست لی۔ آج جو ہو سکتا ہے میرا یہ درس اس وقت سنا جائے جبکہ میں موجود نہ ہوں ظاہری طور پہ اور قبر میں جا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو ضرور یہ بات بتاؤں گا، یعنی تھوڑا آپ سمجھ لیں نا، یہ تو ایسی کوئی نہیں ہے۔ آج جو ہے دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے، انتخابات ہو گئے ہیں، دھاندلی کا۔ اب جن کی جو پکی سیٹیں تھیں تو ان کو اپنی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا ہے۔ اب وہ سارا سسٹم ہی تلپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں بہت بڑے علماء کرام بھی ہیں، بہت دینی لوگ بھی ہیں، وہ یعنی اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن جو ہے کل عدم، کیوں کہ اس میں ہم منتخب نہیں ہوئے۔ تو سب الزامات لگا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہر دور کا یہ مسئلہ ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے، یعنی جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے، دیکھیں 3 انکارات ہیں اس وقت من حیث القوم۔ ہم نے انکار کیا ہوا ہے توحید سے، خالص توحید، خالص اللہ کی بندگی سے انکار ہے، نہیں۔ اچھا، اس کے یعنی اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ کہوں کہ جس دین کے ہم تابع ہیں وہ دین الہی نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ مرضی آئی نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی، مرضی آئی روزہ رکھ لیا، یہ ساری جو ہیں یہ خواہشات ہیں۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، دین کا ہم صرف وہ حکم لیتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، جس پہ آج کا معاشرہ چل رہا ہے، بس جو لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسے کرو۔ داڑھی صبح شیب بنوا کے، داڑھی منڈوا کے لوگ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، تم بھی جاؤ۔ سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں لوگ، تم بھی کرو۔ کرپشن ہے، عام لوگ، قوم کرپٹ ہے، تم بھی کرپٹ بن جاؤ۔ رشوت خور ہے تم بھی، مال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مال حلال مال حرام کی، تم بھی ایسے ہی کرو۔ یہ تو ظاہرداری ہے ساری، یہ تو خواہشات نفس ہے جو دین ہم نے لیا ہوا ہے۔ اور آپ کو میں آسانی کے لیے مثال دیتا ہوں
میاں اور بیوی کی. یہ یعنی اسلام کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے کہ آپ معاملات، آپ کا اخلاق کیا ہے. اب بیوی صاحبہ ہیں، ان کا اپنا اخلاق ہے، نیک ہو یا بد ہو، لیکن وہ ان کی اپنی خواہش ہے. یہ نہیں کہ دین، کوئی بیوی صاحبہ اگر نیک ہوں یا عام طور پہ تو یہ چلن نہیں ہے، ساری ہماری معاشرے کی مرد ہو یا عورت، یہ ذاتی خواہشات کی بنا ہم زندگی گزار رہے ہیں. دین سے ہم واقف نہ ہونا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ موٹی میں آپ کو وجہ، ہماری منزل تو دنیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ظاہر دنیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور آخرت سے تو یہ بے بہرہ ہیں، غافل ہیں. تو تین چیزیں جو ہیں اس سے آج بھی انکار ہے. اور یہ صورت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں ہمارے لیے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1450 سال پہلے کی آیات ہیں، اس وقت کے ماحول میں ہیں. اس وقت تو ہم صرف اس کا شان نزول دیکھ کے آگے بڑھ جائیں گے. بہت میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بعض تو آپ دیکھیں قرآن فہمی جو ہے ہمارے ترجمے تک محدود ہے. اگر کوئی تفسیر یا درس ہم شامل بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں، آپ دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، اس میں اس طریقے سے بحث نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونی چاہیے. یعنی اپنے لیے ہم ہدایت نہیں ڈھونڈتے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ کون سے حالات میں نازل ہوئی، یہ کیا شان نزول تھا، بس وہ جان کے ہم کتاب ٹھپ کر کے بس باقی ختم. بس بہت ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ کون سے حالات تھے اور بس. ایسی بات نہیں ہے سامنے کا. یہ آج کے لیے ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، بالکل ہمارے لیے ہے. اس میں ہم نے دلچسپی لینی ہے، ہم نے اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے سامنے کرام. یہ بہت میں آپ کو اچھا میں وہ تذکرہ کر رہا تھا، میں نے پورا نہیں کیا. آج جو زمانہ ہے، اور میں نے آپ کو کہا جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا آج بھی وہی حالات ہیں. توحید، اللہ کی توحید سے انکار ہے، رسول کی رسالت سے انکار ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کو میری باتیں جو ہیں وہ نہیں لگیں، یا آپ کی کان کھڑے ہو جائیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. عام جو امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے وہ نہ توحید پہ ہے، نہ رسالت پہ ہے، نہ آخرت پہ. بالکل واضح طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ توحید پہ ہے، نہ رسالت پہ ہے، نہ آخرت پہ. آپ دیکھ لیں آج، یہ نہیں میں مثال کے طور پہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، عرب جہاں یہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، وہاں آپ دیکھیں مسلمان پر ظلم ڈھا رہا ہے. کل کی خبر ہے کہ کسی یعنی ابھی میری ذہن سے وہ بات نہیں، سعودی عرب نے بمباری کی ہے یمن کے مسلمانوں پر، بے گناہ معصوم بچے مارے گئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ سعودی عرب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا، اور اب وہ مسلمان کی خون کے در پہ ہیں. یہ سعودی عرب کہنا پڑتا ہے، میں کیا کروں، اور یہ ایسی لمبی یعنی ظاہر باتیں ہیں جس کو آپ سمجھ پڑتے ہیں. سعودی عرب نے اپنے مسلمان بھائیوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا بھائی. آپ دیکھیں جو قطر ہے اس کا بائیکاٹ ہے، بالکل بائیکاٹ ہے، نہ خوراک نہ دوائیاں. واحد راستہ تھا سعودی عرب قطر کا، تو ساری چیزیں بند کر دیں. یہ کوئی کافر ہے جس کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ تو مسلمان ہیں، چلیں آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ کیوں اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق تلف کرنے پہ آمادہ ہیں؟ یمن سے وہاں ایک اتحاد بنا ہوا ہے، مسلمان ملک ہے، وہ اگر کوئی آپ کے نظریات سے متصادم بھی ہیں لیکن پھر بھی مسلمان ہیں، مرتد تو نہیں ہے. آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، ان سے بات چیت کریں جو بھی ہے، لیکن کم از کم یہ تشدد و بمباریاں تو یہ علاج نہیں ہے. سامنے کرام ایران سے الگ لڑائی ہے،
سعودی عرب کی الگ لڑائی ہے ایران سے، ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے آج کل، بہرحال میں یہ بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم رسالت کے پیغام کے انکاری ہیں۔ قرآن تو کب کا ہم نے ترک کر دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ترک قرآن من حیث القوم، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آج یہ قرآن اگر سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ ہٹا لیا جائے ہماری زندگی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو بس اس کو تو ہم نے ہدایت سمجھا ہی نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، یہ تو بس آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو، اور بس تلاوت کو باعث برکت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باعث برکت نہیں ہے یا ثواب نہیں ہے، تلاوت کے اپنے وہ ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ بیوی میاں کی میں بات کر رہا تھا، اب دیکھیں عورتیں جو ہیں ان کا حوصلہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، تھوڑی سی بات پہ سارے دیکھیں، یہ میاں بیوی یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں۔ ہم من حیث القوم قرآن سے کٹ گئے ہیں، من حیث القوم قرآن سے کٹ گئے ہیں۔ اسلام کو کب کا ہم نے چھوڑ دیا؟ کوئی ایسی آج ایک اسلامی حکومت آپ مجھے نہیں بتا سکتے، کوئی ایک انچ کا ٹکڑا نہیں بتا کہ وہاں اسلام کی حکومت، وہاں قرآن کی حکومت، وہاں حضور کا اتباع ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تو بات نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، یہ عرب کی اپنی داڑیاں ہیں، فرینچ کٹ والی داڑھی ہے، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھیں۔ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں کہ اسلام کو کب کا ہم نے ترک کر دیا ہے۔ ہمارا یقین اب بس ظاہر پہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ بات چیت جاری ہے سامعین اکرام، وقت کا اختتام ہو گیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. قاف والقرآن المجید، By the glorious Quran. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ They marveled that a warner has come to them from among them. The disbelievers say, this is something strange. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔